محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خیریت کا طالب ہوں۔ صوفی ازم کے تعلق سے آج یہ ہماری دوسری گفتگو ہے۔ صوفی ازم کو علمی ترتیب میں ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ یونانی فلاسفرز میں دو گروہ تھے۔ ایک گروہ فلاسفہ طبیعیات کا تھا، الہیات اور فلکیات۔ یہ گروہ عقلی دلائل کی بنیاد پر حقائق کو حاصل کرتا تھا اور اسی کے لیے انہوں نے اصول بنائے۔ اس میں افلاطون، جالینوس، فیثاغورس جیسے عظیم فلاسفر گزرے ہیں۔ دوسرا گروہ یونانی فلاسفہ میں اہل اشراق کہلاتا تھا۔ اشراق کے معنی روشنی میں داخل ہونے کے آتے ہیں۔ ان کا اصول یہ تھا کہ عقل نہیں بلکہ صفائی نفس کے ذریعے ہم حقائق کو حاصل کریں۔ لیکن یہ دونوں گروہ کسی دینی عقیدے پر قائم نہیں تھے، نہ یہ یہودی تھے، نہ اس زمانے میں یہ عیسائی تھے۔ یعنی کسی عقیدے اور دین کی بنیاد پر ان کے اصول نہیں تھے۔ لیکن اسلامی دور میں ایک تو وہی فلسفہ رہا جو یونان کا تھا، اور دوسرے دو فلسفے پیدا ہوئے جس میں ایک علم کلام اور ایک صوفیاء کرام کے اصول تھے۔ علم کلام جس کو ہم لفظی طور پر ترجمہ کر کے ڈائلیکٹیشن کہہ سکتے ہیں یا متکلم کو ڈائلیکٹک کہہ سکتے ہیں، اور صوفیاء کرام یہ جس طریقے سے یونان میں لوگ کچھ فلاسفہ اشراق نوری کے ذریعے حقائق کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی طریقے سے صوفیاء کرام دل کے اندر روشنی پیدا کر کے حقائق کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو جیسے کہ یونانی فلاسفہ میں دو گروہ تھے، یہی اسلامی دور میں بھی دو گروہ ہوئے، متکلم ڈائلیکٹک اور دوسرے صوفیاء کرام۔ تو یونانی اہل اشراق کو ہم اسپریچول ٹیلی پیتھس کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسلامی دور میں تو ان کو صوفیاء کرامی کہا جاتا ہے سب زبانوں میں۔ صوفیاء کرام کی جو تعلیم اور نظریات ہیں ان کی بنیاد عقیدے پر ہے، اسلامی اور متکلمین کے اصول کی بنیاد پر عقیدے پر ہے۔ لیکن متکلمین اپنی بحث میں عقلی دلائل کو استعمال کرتے ہیں، اور صوفیاء کرام تربیت نفس کے اصول کو بیان کرتے ہیں۔ صوفیاء تصوف کا جو نظریہ پیدا ہوا وہ اسلامی عقیدے کے ساتھ ساتھ ہے۔ شروع دور میں تصوف کا جو ظہور تھا اس کے اندر زہد فی الدنیا، یعنی دنیا کی طرف توجہ نہ کرنا اور رب کے عبادت میں ذاتہ وقت گزارنا، یہ اس کا حاصل تھا۔ اسلامی فتوحات کے زمانے میں جب دنیا کی دولت مسلمانوں کے پاس آئی تو ان کے اندر جسمانی عیش و آرام بڑھا، تو پھر اس طرح کے نظریے نے اور ترقی کی، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ دنیا کے اندر محو ہونے کے لیے تعلیم کو ترتیب دیا، اور یہی جو ترتیب آگے چل کر اصول تصوف کہلائی۔
اصول تصوف میں پہلے دور میں جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو اس وقت صرف تربیت نفس کے اصول بیان کیے جاتے تھے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ غالباً تیسری صدی کے بزرگ علامہ قشیری کا رسالہ قشیریہ ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ صوفیاء کرام نے ایسی کتابیں لکھی کہ جو اسلامی فقہ کے ساتھ تھیں، جیسا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم کیمیاء سعادت، اس میں فقہ اور تصوف تھا۔ اس کے بعد پھر یہ دور آیا، مختلف علوم مسلمانوں میں کہ یہاں آ کر پختہ ہونے لگے اور ان کے اندر نئے نئے جہاد کو تلاشا گیا۔ تو اس دور میں جو تصوف ترتیب پایا تو اس میں سماجی علوم، تاریخ، حکایات اور سیاسی پہلو کے ساتھ ساتھ تربیت نفس کے اصول تھے۔ اس اعتبار سے مثنوی شریف کو ہم کہہ سکتے ہیں سماجی و تربیت، دینی تربیت و سیاسی تربیت کے ساتھ جو تصوف کے اصول تھے وہ شیخ سعدی کی گلستاں اور بوستاں میں ہم دیکھتے ہیں۔ صوفیہ کرام کا ایک گروہ ایسا تھا جو صرف اپنے جذبات اور احساسات کو شعر میں بیان کرتا تھا۔ اس گروپ میں ہم حافظ شیرازی، مولانا جامی، امیر خسرو جیسے بزرگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری دور میں جو ایک عظیم ہستی علم تصوف کو ترقی دینے والی پیدا ہوئی، جس کو ہم سر ڈاکٹر اقبال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمہ نے تصوف کو، جو گزشتہ دور کا تصوف تھا، اس کا خلاصہ حاصل کیا اور ایک نئی چیز انہوں نے اپنے کلام میں دنیا کے سامنے پیش کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی احیاء اور اسلام کے حقائق کو سمجھنے پر انہوں نے زور دیا۔ تو تصوف کے اصول کے ساتھ میں اسلامی احیاء، یہ ڈاکٹر اقبال کے کلام کا خاصہ ہے۔ تو یہ تصوف کے لٹریچر کی ایک مختصر تاریخ ہوئی۔ صوفیاء کرام نے جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک مطالعہ ہم تاریخی حیثیت سے کرتے ہیں، اور ایک تصوف کو ہم اپنا مذہب بناتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ تصوف کو جب ہم اپنا مذہب بناتے ہیں تو تصوف میں کچھ بنیادی اصول ہیں، کچھ فروعی اصول ہیں۔ بنیادی اصول میں عقیدے کی تصحیح اور شریعت کے اصول کو پہچاننا پہلے، اس کے بعد پھر منجیات سے آراستہ ہونا، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو نجات دیتی ہیں، اور مہلکات سے بچنا، یعنی وہ چیزیں جو آپ کو ہلاک کرتی ہیں، دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں، ان سے بچنا۔ تو عقیدے کا علم، اس پر عمل، شریعت کے اعمال کا علم، اس پر عمل، منجیات سے آراستہ ہونا، مہلکات سے دور رہنا، یہ تصوف کا خلاصہ ہے اس شخص کے لیے جو تصوف کو اختیار کرتا ہے۔ اور ان سب میں ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے سامنے رکھے۔ صوفیاء کرام کا ساری بحثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے رب کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور اس رب کی معرفت حاصل کرنے میں کائنات کی جن چیزوں کی معرفت کی ضرورت پڑے ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ رب کیونکہ وہ ضد و ند سے پاک ہے۔ ہم یہاں جن چیزوں کو جانتے ہیں وہ ضد و ند سے جانتے ہیں، جیسے کہ ہم روشنی کو تاریکی سے جانتے ہیں، تاریکی کو روشنی سے جانتے ہیں، سیاہ کو سفید سے جانتے ہیں،
سفید کو سیاہ سے جانتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضد و نس سے پاک ہے، لہذا اس کو اس اصول سے نہیں جانا جا سکتا، اس لیے اس کی معرفت روح سے حاصل ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ عالم امر کی ایک چیز ہے جس کی حقیقت کو ہم اس عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان کو بھی ہم اپنے عقل سے طے نہیں کر سکتے۔ عقل چاہے کتنی ہی ترقی کردہ نہ ہو لیکن وہ رب کے معرفت کے اصول کو وضع نہیں کر سکتی، اس لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں دریں راہ جز مرد داعی نہ رفت، گماں شد کہ دنبال راعی نہ شد۔ اس راستے میں یعنی رب تعالیٰ کی معرفت کے راستے میں مرد داعی یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں گیا، اور وہ شخص گم ہو جائے گا جو پیغمبر کے راستے کو اور ان کے اصول کو اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ معرفت کے انوار پہلے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دوسرے انسانوں کے لیے تقسیم ہوتے ہیں۔ اسی طرف اشارہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے اس کلام میں فرمایا ہے کہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اب ہم اس تصوف کے خلاصے کے بعد ان دو نظریات پر آتے ہیں کہ جو صوفیاء کرام کے اندر بنیادی نظریے ہیں۔ ایک نظریہ وحدت الوجود کا ہے اور ایک وحدت الشہود کا ہے، دوسرا اصل کل تصوف کا یہ ہے کہ عقل پر عشق کو ترجیح دی جاتی ہے، جانب دل کی معرفت معتبر ہوتی ہے اور جانب عقل کی معرفت اتنی معتبر نہیں ہوتی ہے۔ تصوف ایک صوفی کے لیے پہلے مقام علم آتا ہے، اس کو ایک پختہ علم حاصل کرنا ہے، پھر صوفی کے لیے مقام سلوک آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے طے کرنے ہیں اس کو، اور پھر مقام حیرت آتا ہے کہ جس میں اس کو عقل کو چھوڑ دینا ہے۔ مقام حیرت کا مطلب ہے کہ اب آپ کو عقل اپنی پیچھے چھوڑ دینا ہے، اور پھر مقام معرفت آتا ہے کہ اب آپ کو رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو مقام علم کو ہم الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، مقام سلوک کے اصول بیان کر سکتے ہیں، لیکن مقام حیرت اور مقام معرفت یہ دونوں چیزیں جو ہیں صرف روح اور قلب سے پہچانی جا سکتی ہیں، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو دو نظریے ہیں تصوف کے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ مقام حیرت اور مقام معرفت کے ہیں، لہذا ان کی تشریح وہ نہیں کی جا سکتی کہ جو الفاظ سنبھالیں، لیکن ہم اگلے قسط میں انشاءاللہ تھوڑا سا ان کا بیان کریں گے تاکہ کچھ نہ کچھ معرفت ہمارے سامعین کو اس کے تعلق سے حاصل ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔